اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی اس تقریب کا آغاز کر لیتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی بدولت آج ہم ان آزاد فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں۔ آپ سرکار نہ ہوتے، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، ہمارا وجود نہ ہوتا، یہ کائنات بنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے طفیل میں۔ میرے عزیزوں، آج سے نہیں 2016 سے یہ ایک سلسلہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی مقرر کر دی۔ ہم نے وہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے جو اللہ نے ہماری لگا دی۔ آؤ سارے مل کے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ مالک کائنات ہمارا یہ گزرا ہوا ایک ساتھ یہ ٹائم اتنا قیمتی بنا دے کہ ہماری زندگیوں کو بدل کے یہ ٹائم رکھ دے۔ امید کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہماری اس چھوٹی سی دعا کو اپنی بارگاہ قبولیت میں انشاءاللہ کرے گا اور ہمیں اس ٹائم کا ساری زندگی میں جتنا بھی فائدہ میکسیمم ہو سکتا ہے ہمیں ہو۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کوئی لمبی بات نہیں، صرف اتنی انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی یونیورسٹی میں جانے کا موقع دیا۔ جب ہم پہلے دن یونیورسٹی میں گئے، آئی واز سرپرائزڈ کہ یونیورسٹی کے مالک، یونیورسٹی کا پہلا دن ہمارا، وہ خود تشریف لائے، ہمیں ویلکم کیا اور 1 گھنٹے کا سیشن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں نے تب سے یہ تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ اب یہ چیز میں اپنی زندگی میں جہاں اللہ نے مجھے موقع دیا اس چیز کو لاگو کروں گا اور اس سے پھر بینیفٹ اٹھائیں گے۔ تب سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ نے نارمل اسکول یونیورسٹی کی تعلیم میں دیکھا ہوگا، ہم پہلے دن جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے جانا، 2 سال ہم تعلیم کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ ہم در و دیوار سے بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو انٹروڈکشن کا سیشن ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے گی۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو ایسی اپرچونٹی شاید پھر کبھی ملے، اس لیے میری طرف متوجہ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کر دیا ہے۔ میں اسٹیٹ اوے اپنی پریزنٹیشن کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، گورنمنٹ وولن سینٹر جنگ کے اندر آپ بیٹھے اس وقت 1948 میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ 1948 میں ادارہ قائم ہوا پاکستان کے جسٹ آفٹر 1 ایئر۔ تب سے لے کے آج تک یہ ادارہ قوم کے بچوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ اس میں ہم نے یہاں پہ جب چارج سنبھالا اور آئی ٹی سینٹر کا جب افتتاح کیا 2016 میں، تب سے لے کے ابھی تک میری ہر کلاس سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اپنی کلاس تلاوت کلام مجید کے ساتھ شروع کی جائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے یا نہیں ہے تو بتائیے۔ یہ تلاوت کلام مجید سے ہماری ہر کلاس کا آغاز ہونا ہے۔ یہاں پہ اگر نہیں ہوتی تو برائے مہربانی اس کو جاری کریے، اس کے بغیر ہماری زندگیاں ناکام ہیں۔ اور کوشش کریں تھوڑی دعا، مختصر سی دعا بھی ساتھ کر لیں، ہو سکے تو ہم خاکساروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ ہم نے یہ بزم آپ کے لیے سجائی ہے، ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، خون پسینہ دے کے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ہے ہم نے، تو ہمارا تھوڑا سا حق بنتا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیجئے گا۔ میرے عزیزوں، آگے چلیے گئے۔ میرے آج جو ہماری اس ٹوٹل ساری کاروائی کا یہاں پہ آپ کو اکٹھا کرنا، گیدر کرنا، یہ کورسز لانچ کرنا، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے لیٹسٹ نالج اپنے اسٹوڈنٹس تک پرووائڈ، آئی ٹی کا لیٹسٹ نالج اپنے اسٹوڈنٹس، اپنی قوم کے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کل کو یہ جب عملی فیلڈ میں آئے تو انہیں پریشانی نہ ہو، یہ اپنے کاموں کو بڑے احسن طریقے سے کرنے کے قابل ہو جائیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل سکلز، اسلامک ٹچ بھی دیتے ہیں، اخلاقیات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تعلیم کے دو حصے ہیں، ایک نصاب ہے اور ایک اخلاقیات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے، جب تک ہم اچھے انسان نہیں بنتے تب تک ہم اچھے ٹیکنیشین بھی نہیں بن سکتے۔ اچھا انسان بننا نمبر 1 پرائورٹی ہے، اس کے بعد آپ زندگی میں کوئی پروفیشن اڈاپٹ کر لیں، زندگی کامیاب ہے۔ اگر صرف پروفیشن کی طرف ڈگریاں لے کے چور اور ڈاکو بن جائیں گے، دنیا بھی ناکام ہے اور آخرت بھی ناکام ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دونوں چیزیں ہم اپنی میری پریزنٹیشن اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ نیکسٹ چلیے، مشن میں نے جیسے آپ کو بتایا لیٹسٹ آئی ٹی نالج دیتے ہیں۔ ہم اگلی سلائڈ پہ جائیں، اگلی سلائڈ پہ جائیں۔ گورنمنٹ وولن سینٹر جنگ میں جو پریزنٹلی کورسز آفر ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے۔ 2 years وول ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کا کورس ہمارا 1954 سے لے کے آج تک چل رہا ہے اور بڑا سکسیسفل یہ پروگرام ہے ہمارا، 2 سالہ پروگرام۔ 25 اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں، 25 اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک انٹرونشن نئی اس میں ڈالی، ہم نے وہ صرف لڑکوں کے لیے تھا، ہم نے گرلز کو بھی اس کے لیے اس کے اندر، اب وہ ماشاءاللہ وہاں پہ بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر آپ کو پتا ہوگا بہت بڑی اپرچونٹی ہے گرلز کے لیے کہ وہ وہاں پہ جا کے مینیجر بن جاتی ہیں اور بڑا ہائی لیول پہ ٹریول کر جاتی ہیں، اپنا کیریئر بنا لیتی ہیں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت جو قائم ہے، پاکستان کا پورا ریونیو، پاکستان کی پوری اکانومی اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر بیس کرتی ہے۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانی اور فخر ہوگا کہ وولن سینٹر جنگ اس انڈسٹری کو پاکستان میں قائم کرنے والا پائنیئر ادارہ ہے۔ یہ آج جو آپ کو ٹیکسٹائل، آپ ادھر قریب رہتے ہوں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ادارے کی ورتھ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں 2 ادارے تھے پاکستان، ایک لاہور میں، ایک یہ ہے۔ جسٹ پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ یہ کورسز سٹارٹ ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوسٹ کیا۔ 1954 سے لے کے آج تک یہ 2 years وول ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کا کورس چل رہا ہے، جس میں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والے بچے اور بچیاں، یہ کوئی جنرل مینیجر ہے، کوئی ایگزیکٹو ہے، کوئی ڈپٹی مینیجر ہے، کوئی ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے، پوری انڈسٹری میں ہمارے لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ بڑی برادری ہے ہماری وسیع، ایک دفعہ بلکہ نہیں 2 دفعہ میں نے یہ تھوڑا سا انیشیٹو لیا، ان سب لوگوں کو واپس بلایا، الومنائی نائٹ یہاں پہ کی۔ ہمارے یہاں پہ ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ور سرپرائزڈ ٹو سی سچ بگ کارز کہ جن پہ وہ بچے یہاں پہ ڈیسکوں پہ پڑھتے ہوئے جو ابھی ڈائریکٹر ہیں، کوئی جنرل مینیجر ہے، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی لاہور میں ہے، کوئی شاہ کوٹ میں ہے، کوئی کراچی میں کام، جب واپس آئے ایک بڑی زبردست ہم نے گیدرنگ کی اور اس میں جب ملوایا ہمارے بچوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بچے یہاں سے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ کن کن جگہوں پہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جاننے والے یا کوئی بڑا یہاں سے کورس کر کے کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بتانے کا مقصد یہ ساری بات آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ابھی بھی آپ ایک اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ جون جولائی میں ہمارے ایڈمیشن اس کے سٹارٹ ہوتے ہیں، 2 سال ہم بچوں کو گورنمنٹ فائنانسڈ ہے پورا کورس، اینڈ پہ ہم بچوں کی، چونکہ ہماری برادری بیٹھی ہے وہاں پہ، تو ہم وہاں پہ بچوں کی ساتھ جابس بھی خود کروا رہے ہیں۔ ابھی سیشن فارغ ہوا اور ہم نے بچوں کو جابس کے بھیج دیا، ماشاءاللہ وہ کچھ سالوں کے اندر اندر چلتے چلتے اتنی زیادہ ارننگ کی طرف چلے جائیں گے کہ ایک پی ایچ ڈی بھی جتنی ارننگ نہیں کرتا، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک مینیجر اس سے زیادہ کما رہا ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، آپ سے انٹروڈکشن کروانا کا مقصد، آپ یا آپ کے جاننے والے عزیز دوست احباب بچیوں میں سے اگر کوئی کرنا چاہے، جون جولائی میں ایڈمیشن، ایک آپ کو لائن میں نے بتا دی کہ یہ بھی زندگی کو روشن کرنے والا ایک سسٹم، ایک راستہ ہمارے وولن سینٹر میں بھی موجود ہے۔ یو کین بینیفٹ یور سیلف اور اینی فار اینی ادر، آپ ان کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں۔ کریں گے جی کوشش سارے؟ چلیں جی۔ اس کے بعد کرنٹلی میرے عزیزوں ہمارے پاس 4 کورسز آئی ٹی کے چل رہے ہیں۔
25 کی 2 کلاسز صبح میں اور 2 کلاسز آپ بیٹھیں. 100 اسٹوڈنٹ اس وقت ہمارے پاس CCA میں انرول ہے اور یہ تعداد ہم کوشش کر رہے ہیں ڈبل سے ٹرپل ہو جائے اگلے 2-3 سالوں کے اندر. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہو جائے. نیکسٹ چلیے. اس وومن سینٹر جنگ کے اندر ہم نے جب 2016 میں IT سینٹر کا قائم کیا یہاں پہ، تو اس وقت ہم یہاں پہ آٹو کیڈ 6 منتھ ہم نے چلایا. گرافک ڈیزائننگ ابھی پچھلا جو سیشن گزرا ہے ہمارے پاس اعظم ذوالقرنین، ان کے لیے تعلیم. اعظم ذوالقرنین صاحب نے یہاں پہ 2 کورسز بھی چلائے ہیں. ہم نے 2 کورسز گرافک ڈیزائننگ کے بڑے زبردست طریقے سے لیڈ کیے ہیں اور آئی ایم شور کہ انشاءاللہ ان ریسنٹ فیوچر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو گرافک ڈیزائننگ دوبارہ آپ کو دیں گے اور آپ گرافک ڈیزائننگ کو چلائیں گے. گرافک ڈیزائننگ میرے عزیزوں اس وقت فری لانسنگ کی دنیا میں شاید گرافک ڈیزائننگ نمبر 1 کے اوپر ہے. انہوں نے کئی بچیوں کو یہاں پہ ٹرین کیا. الحمدللہ many of them earning now اور وہ اپنی زندگیوں میں بہتر ریونیو جنریشن کر رہے ہیں تھرو فری لانسنگ. اس میں بہت ساری چیزیں یہ آپ کو بتائیں گے. میں جسٹ ایک آپ کو تھوڑا سا فلیور دیتا جاؤں گا اور آگے سے آگے گزرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، خوش ہے نا. اچھا اس کے بعد انگلش لینگویج کا یہ گورنمنٹ کا، اچھا یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، گرافک ڈیزائننگ پروگرام واز ٹوٹلی فری. گورنمنٹ فائنانس تھا، 1 روپیہ ہم نے فیس نہیں لی اس کی. اور وہ گورنمنٹ کے جو پچھلے سیشنز کے اندر گرافک ڈیزائننگ تھا، اس کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ اینڈ ڈریس میکنگ، یہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، ڈومیسٹک ٹیلرنگ، یہ سارے کورسز پلس انگلش لینگویج کورسز، یہ سارے گورنمنٹ کے فری پروگرامز تھے. سیکنڈ ٹائم میں ہو رہے تھے، کچھ فرسٹ ٹائم میں ہو رہے تھے. اس گورنمنٹ کا ایکچولی مقصد یہ تھا، the aim was to train our youth to make them able to earn something out of the way کہ وہ اپنی روزی روٹی خود کمانا شروع کر دے. گورنمنٹ نے یہ کورسز ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے، ہم اسی طرح تازہ حلوہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. دعا کریں کہ نیکسٹ اگلی جو گورنمنٹ، ابھی تھوڑی انسٹیبلٹی چل رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر، اگر سٹیبل گورنمنٹ ہوتی تو مے بی یہ کورسز کنٹینیو رہتے. اس وقت بند ہے. ان نیئر فیوچر مجھے بڑا امید ہے کہ انشاءاللہ نیفٹیک کے کورسز بھی یہاں چلتے رہیں فری، یہ بھی چلتے رہیں گے. تو اس میں ہم آپ کو اپرچونٹی دیتے رہیں گے. خاص کر بچیوں کے لیے بتا دوں، فیشن ڈیزائننگ اینڈ ڈریس میکنگ کا جو کورس ہے، اس میں نیفٹیک نے ہمیں ہر بچی کے لیے پر منتھ 3000 روپیہ وظیفہ بھی دیا ہے. جب یہاں سے بچیاں فارغ ہوئیں تو 18,000 روپیہ ایک بچی نے پیسے لیے، پلس گورنمنٹ نے ایک مشین انہیں دی. اور آج وہ بچیاں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں اپنا اچھا خاصا بزنس بنا کے بیٹھی. یہ کریڈٹ بونس یہ کریڈٹ ہمارے سینٹر کو جاتا ہے. میری طرف توجہ فوکس رکھیے گا، بڑی اہم باتیں آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں. اچھا یہ سارے کورسز میرے عزیزوں ابھی مزید انشاءاللہ آنے والے ہیں. The aim is to equip our youth, our nation, to make them successful person. Next چلیے میرے عزیزوں، اب ہم نے میں اسپیسیفک آپ کے کورس کی طرف آ جاتا ہوں کہ کمپیوٹر کا یہ 6 منتھ کا جو کورس ہے، اس کا میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروانا ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا. میرے عزیزوں باقی ساری باتوں میں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اتنی بات ضرور عرض کروں گا. اس کرنٹ دور میں، اس کمپیوٹر کی صدی میں کمپیوٹر کا CCA کورس اتنا ہی ضروری ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے سانس آکسیجن کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں الیبوریٹ نہیں کر سکتا. جتنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، کرنٹ تعلیمی پیٹرن کے اندر، سسٹم کے اندر کمپیوٹر اتنا ہی اہم اور ضروری ہے. کمپیوٹر زندگی کے ہر شعبے میں اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ اس کے بغیر اب ہمارا گزارا ممکن ہی نہیں ہے. یو آر دا لکی پیپل جن کو 6 منتھ کا ایک بڑا زبردست پروگرام ملا. اگر میں آپ سے اس کی ورتھ بیان کروں تو جتنی فیس ہم آپ سے لیتے ہیں 1 دن کا ہمارا خرچہ نہیں ہے. پھر آپ سوال کریں گے، بیٹھو جلدی. اب پھر آپ سوال کریں گے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی قوم اور اپنی نیشن کو ڈیولپ کر رہے ہیں. مقصد ایم از دس.
تو میرے عزیزوں کمپیوٹر آج کل اس کے بغیر ترقی گزارا ممکن ہی. نیکسٹ چلیے. میں اب آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایڈمیشن ہمارے ادھر جا کے جو ہمارا ایڈمیشن آفس ہے وہاں سے کتنے لوگوں نے وزٹ کیا ہوا؟ آپ سارے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے وزٹ کیا. لو جی اندر آپ کے لیے اپرچونٹی, ایک بڑی جنگ کے باسیوں کے لیے ایک بڑی خبر سنا رہا ہوں. میرے عزیزوں, ہم آپ کے لیے وولن سینٹر جنگ کے اندر بالکل اس پارک کے سامنے آئی ٹی سینٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کا آغاز ہم نے کر دیا. اس کے ہم نے تنکے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. دا ایم از, دا ویژن از, خواب یہ ہے کہ وہ 10 منزلہ بلڈنگ ہو. ہر سٹوری کے اوپر کلاسز ہوں. کسی جگہ پہ فری لانسنگ پڑھائی جا رہی ہو, کسی جگہ سی سی ہو, کہیں آٹو کیڈ ہو, کہیں امیزون پڑھایا جا رہا ہو. جنگ کے لیے آئی ٹی ٹاور کا تحفہ دینے جا رہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کی ہمیں کامیاب کرے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے لیے کل بارگاہ خداوندی میں سوال ہو, آپ گئے دنیا میں کیا کیا آپ نے. کوئی ایک مثال دے سکیں مالک کائنات تیری مخلوق کے لیے ہم نے یہ ایک پودا لگایا جو اگلی نسلوں کو بینیفٹ کرے گا. انشاءاللہ کوشش کریں کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کام. اچھا آگے میں آپ سے یہ تھوڑی آگے پیچھے کر دی یار, یہ کیا چلے آگے نیکسٹ چلے. سی سی اے کی طرف میں آپ سپیسیفک آ رہا ہوں. آپ کا جو سی سی اے کا پروگرام, ہم آپ کو انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی, ٹائپنگ, انٹروڈکشن ٹو ونڈو, ایم ایس آفس پورا کروائیں گے. ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, ان ڈاس سسٹم بھی پڑھائیں گے, ایکسیس. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ وی آر گیونگ یو دا نالج آف انٹرنیٹ. کہ انٹرنیٹ ہے کیا. اور مجھے بڑا فخر ہے اعظم ذوالقرنین صاحب کہ ہی از ہائیلی کوالیفائڈ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنسز میں, اور بڑا ان کا نالج ہے اور بڑا ان کا جناب ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچ ہیں. اور یہ انٹرنیٹ جب آپ کو پڑھائیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پوری سیر کروائیں گے انٹرنیٹ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا اس سے. اب ہم اس وقت میرے عزیزوں انٹرنیٹ کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے کہ اس نے پاکستان اور اراؤنڈ دا ورلڈ لوگوں کو فری لانسنگ ارننگ کی طرف ڈال دیا. کئی ایسے ہمارے جنگ کے اندر کی ایسے لوگ ہیں ہمارے اس ادارے سے کہیں پڑھ کے جو ہزاروں روپے پر منتھ انٹرنیٹ کی دنیا سے کما رہے ہیں. کیسے وہ آپ کو بتائیں گے. اس پہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مین فوکس کریے گا. نیکسٹ جی, ونڈوز انسٹالیشن کئیوں کو آتی ہوگی لیکن یہاں پروفیشنلی آپ کو سکھائیں گے کہ ونڈوز کو ان اے نٹ شیل. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک بچہ بچی جب یہاں پہ آتے ہیں کمپیوٹر کا بٹن نہیں کہاں سے اس کو دبانا ہے. جب یہاں سے فارغ ہو رہتا ہے 6 ماہ کے بعد تو وہ کمپیوٹر کا کسی حوالے سے ایک ایکسپرٹ بن چکا ہوتا ہے. لیکن تالی دونوں سے ہاتھوں سے, بھائی آپ نے بھی اتنی ہی کوشش اور اسٹرگل کرنی ہے. ہم آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. فیوچر پلانز میں میں نے آپ کو بتایا فری لانسنگ, ویب ڈیزائننگ, سافٹ ویئر رائٹنگ. سی سی اے 1 year لانچ کرنے جا رہے ہیں جی آپ کے لیے, جنگ کی عوام کے لیے. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیو کورسز, اچھے کورسز جو وقت کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق لے آئیں. ٹیکسٹائل پرنٹنگ تو آلریڈی ہمارے پاس چل رہا ہے, پرنٹنگ ایک لیب ہم نے یہاں بنا دی. ٹیکسٹائل پرنٹنگ کا بھی فری کورس سب نے چلا دیا. بچے بچیاں یہاں سے اسکل سیکھ کے جا سکے فری آف کاسٹ. ہم نے یہاں پہ پرنٹنگ لیب بنا دی. امجد مشتاق صاحب ابھی میرے ساتھ نہیں ہیں, وہ یہاں پہ وہ پوری پرنٹنگ کی لیب بچیوں کو, وہ فیبرک کو پرنٹنگ سکھاتے ہیں بڑے پکے کلرز کے اندر. بچیاں اپنا خود کبھی وزٹ کرنا چاہیں تو امجد صاحب سے کہہ کے ان کو دکھائیں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا پروڈکٹ بنائی ہیں. پرنٹنگ کے بعد دوپٹے اور پتہ نہیں انہیں شالیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا دیا. یہ سارا کچھ ان کو دکھا دیں تاکہ بچیوں کو پتہ تو چلے کہ وولن سینٹر میں ہو کیا رہا ہے. کل کو ہو سکتا ہے یہ کورس دوبارہ آئے تو اس میں ان کا انٹرسٹ ہے لازمی کری. نیکسٹ لیے. ہاں اب یہ بات ہے بڑی, یہاں پہ تھوڑی سی بات سوچنے کی آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, آر یو ود می آل دا پیپل؟ What we have for you, we have for you
لیٹسٹ کمپیوٹر لائے، i5 کمپیوٹرز ہم لائے 2016 میں یہاں پہ، جو اس وقت کے لیٹسٹ کمپیوٹر تھے، ٹو ٹرین یو qualified teacher and staff. میرا staff الحمدللہ very trained and educated. یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا وقت جو ہے اس کو قیمتی بنا دے. We have projector based lectures. وہ تختہ سے آپ پرانا دور ختم، ٹیکنالوجی کا دور ہے. We have this latest IT knowledge. میری ان سے گزارش ہمیشہ رہتی ہے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر ضرور بات کریں، ان کے بارے میں بتائیں، تاکہ نالج جو ہے نا وہ اس کی باؤنڈریز نہ ہو، آگے سے آگے ہو. اور اس کے بعد ہم فری لانسنگ کا ایک ہم نے نیٹ ورک یہاں بنا دیا جی. اس کو لیڈ میرا خیال ہے آپ دونوں کر رہے ہیں، ذوالقرنین صاحب اور عزیر صاحب. ایک نیٹ ورک ہماری چین بن گئی ہے جی یہاں پہ فری لانسنگ کی. بچے بچیاں اس میں انٹر ہو رہے ہیں، یہ ٹیچرز ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے انگلی پکڑ کے اس سرکٹ میں چلا رہے ہیں. یہاں سے آپ لرننگ کر کے اس تھوڑی سی لرننگ اس چین سے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کل کوئی اتنا نامور بن جائے وہ کہیں ہمیں کوٹ کر رہا ہوگا جی ہم نے بولن سینٹر سے یہ آغاز کیا تھا. دس از کوائٹ پاسبل. میں آپ سے گزارش کروں گا تہ دل سے کہ آپ کوشش کریں. پاکستان کے ریسورسز، یہ ملک کے اندر اتنی نوکریاں نہیں ہیں کہ گورنمنٹ سب کو نوکری پرووائڈ کرے. اب فری لانسرز سیلف میڈ لوگ ہزار درجے جو 25 سال کی گورنمنٹ کی نوکری بندہ کر کے جتنی ارننگ کرتا ہے فری لانسر ایک سال میں اتنی کما لیتا ہے. The world is changed now. تو برائے مہربانی کوشش کیجئے گا اس سائڈ پہ اپنے دماغ کو لگائیے گا، کوشش کیجئے گا اس دنیا میں انٹر ہونے کی. اگر خدا نخواستہ آپ اس دنیا میں انٹر نہیں ہوتے تو رائٹ 5 4 10 سال کے بعد آپ کو بڑی کمی محسوس ہوگی کہ ہم پیچھے رہ گئے. او فلانا دا منڈا زارنا لگے نکل گیا. This is possible. ٹھیک ہے جی. تو میرے عزیزوں حق کے اوپر بات ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ We want seriousness. You should be serious for your future. آپ کو اپنی ذات کے لیے سیریس ہونا پڑے گا. میرے عزیزوں میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے بڑے انٹیلیجنٹ تھے، برباد ہو گئے صرف کیجول بیہیویئر. اپنی زندگی کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں. یاد رکھو میرے عزیزوں، ایک ناکام انسان اور کامیاب انسان میں فرق کتنا ہے، ذمہ داری کا فرق، سیریسنس. We want کہ you should be serious for your future, for your career, for your life. You should be hard worker. We need this. You should have patience. صبر ہونا چاہیے. قوم کی امانت ہے یہ اثاثہ. ہزاروں بچوں بچیوں نے یہاں سے علم کا فیض یاب ہوئے، اور ان چیزوں کو ڈیمیج ہونے سے بچائیے گا. یہ اگلی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ اثاثہ ہم نے ذمہ داری کے ساتھ اگلی نسل کو، آنے والی کلاسوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. یہ اثاثہ ایسٹ یہ عوام کا اثاثہ ہے، یہ ہم سب کا اثاثہ ہے. ڈسپلن. ایک رکشہ ڈرائیور میں اور ایک طالب علم میں اور ایک کامیاب انسان میں there should be a difference, and the difference is discipline. Your life should be disciplined. آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز، you should look like a student. کریں گے جی؟ Challenge. Your final, the last and not the least is interest and IT knowledge. آپ کو IT میں انٹرسٹ ضرور ہونا چاہیے. بالکل اگر آپ کو انٹرسٹ ہوگا تو پھر ہم آپ کو آگے لیڈ کرنے والے ہوں گے. آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو دھکا سٹارٹ نہیں کر سکتے. IT میں آپ کو انٹرسٹ ہونا ضروری ہے جی یہ کورس کرنے کے لیے. میرے عزیز لو جی میرے پیارے ساتھیوں، جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے، لرننگ جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. لرننگ پیراڈائم 2 قسم کا ہے. ایک کریکولم ایکٹیویٹیز ہے
करिकुलर एक्टिविटी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। मेरे अजीजों, एक तालिब इल्म की ज़िंदगी बैलेंस होना चाहिए, निसाब भी पढ़े, साथ खेले भी, अच्छे दोस्त भी बनाए, दोनों को बराबर लेके चलना है। जब हमारा दौर हम पढ़ते थे हमें बताया जाता जी खेलने से तो इंसान ख़राब हो जाता है, खेलना नहीं जस्ट पढ़ना है। अगर आप फिजिकली वीक होंगे, दोस्त अहबाब आप नहीं बनाएंगे, अच्छी कम्युनिटी नहीं गैदर करेंगे, कांगड़ू से होंगे, तालीम डिग्रियों का कोई फायदा नहीं। दोनों चीज़ों को बराबर लेके चलना है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, रिलैक्स भी करना है, अच्छी कम्युनिटी में उठना बैठना भी है, ठीक है जी। दोनों को बिल्कुल पलड़ों को बराबर लेके जाना है। इन दोनों कामों के लिए हमने एक वेलकम एड्रेस बंदा है, मैं चीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक फेयरवेल पार्टी हम आपसे अरेंज करवाएंगे जब हमने यहाँ से वाइंड अप करना है। एक लड़का और एक लड़की उसके एंकर पर्सन होंगे, वो उसके मेज़बान होंगे, वो उस पूरी तकरीब को लीड करेंगे। इससे लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। विद इन सेशन हम क्या करेंगे कि हर मंथ के आखिरी वीक में हमने आपकी एक प्रेजेंटेशन रखी हुई है, मैं खुद हाजिर हुआ करूँगा, वहाँ बैठूँगा, आप में से लोग स्टेज में पे आया करेंगे। हर महीने पे चेक करेंगे हम कितने पानी में हमने क्या पढ़ा, क्या कुछ किया, उसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते रहेंगे। बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात याद रखो, वहाँ से उठ के यहाँ पे आना इंसान को इतना कामयाब बना देता है कि आपकी सोच है। सारी जिंदगी उधर बैठे रहे, इधर ना आए, समझ ले आपने झांकी मारी है, तालीम हासिल कोई नहीं की। तो द एम इज टू मेक यू लीडर्स, और लीडर्स बनाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। वी विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू टेक यू, टू फेच यू फ्रॉम योर सीट्स एंड स्टैंड यू इन द फ्रंट ऑफ बिग गैदरिंग। जब आप यहाँ पे बात करेंगे फिर आपके अंदर जो बात चीजें होंगी वो मैं बयान नहीं कर सकता, करेंगे जी कोशिश। और ये नहीं है कि सिर्फ 4-5 कोई लीड पे कोशिश करें, 6 माह के अंदर each and every person should get some time to present and on the stage। चलिए जी, ये करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपका सेशन बड़े प्यारे अंदाज में गुजरेगा। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं, तवज्जो मेरी तरफ मरकूज रखिएगा। अहमद फराज का एक शेर मैं अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में कहता हूँ कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, हम अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। किसको समझ आई इसकी शेर की? जी बताएं, जिसको समझ आई खड़े होके बताएं, जिसको समझ आई खड़े होके बताएं, बताएं भाई, क्यों डर रहे हैं? शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, हम अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। जी बताएं, खड़े हो गए भाई, खड़े हो। सर ये शेर जो है वो कादी वक्त की तरीकी बयान कर रहा है, जिसमें ये अंग्रेज हम पर काबिज थे, तो उस वक्त मुसलमानों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपने निकलना है उधर से तो आपको एक अपने हिस्से की क्षमा जलानी पड़ेगी। जब तक आपने हिस्से की क्षमा नहीं जलाएंगे तो आप इस आज़ादी से, अपने गुलामी से नहीं निकल सकते। अहमद फराज पुराने वक्त का नहीं था, अहमद फराज भी फौत हुआ कुछ अर्सा पहले। जी चले बैठे, शाबाश। हो सकता है उधर भी हो सकता है। हाँ बाहर बैठे 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 होने तो क्या नहीं हो सकता है, बारिश भी हो सकती है कोई। चले बताएं, कोई और बताना चाहता है? कौन बना? जी बताएं। इसमें अहमद खान कहता है कि बजाय इसके कि हम किसी मुआशरे की गलत कानून का हम इस बरमाना इजहार करें, उससे बेहतर है कि हमें खुद कोई इनिशिएटिव होना चाहिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। बजाय इसके कि हम उस बुराई का शिकवा करते हैं, हमें चाहिए कि हम खुद आगे बढ़ें उसको खत्म करें। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आप में से कोई बताना चाहता है? चले यहाँ बात कर लेते हैं। शिकवा, शिकवे का तो पता है। जुल्मत शब क्या चीज़ है? जी रात का अंधेरा। तो इसका सिंपल सा तर्जुमा आप बेटियों में से किसी को नहीं पता इसका? बताओ ना फिर, बताओ, इसको बताएं। चले, जुल्मत शब होता है रात का अंधेरा, तारीकी, कि हम कब तक रात की तारीकी का शिकवा करते रहेंगे। बड़ी रात अंधेरी सी भाई, यार बड़ा घुप अंधेरा सी,
ये कब तक हम कहते रहेंगे? ये पिछले दिनों बिजली का ब्लैक आउट हुआ, आपने देखा, तो बड़ा घुप अंधेरा हो गया था। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं अपनी वालदा से काफ़ी देर बातें करता रहा। अपने बचपन को हम उस बात पे कुरेदते रहे और बड़ा मज़ा आया, यकीन माने। बिजली नहीं थी, शुक्र है, टीवी मोबाइल बंद हो गए थे और हमने बड़ा सुकून किया, बड़ा कुरेदा। और अगले दिन मैंने दुआ की, या अल्लाह ये बिजली हमारे यहाँ से निकल जाए। ये इसने हमें अपने आप से दूर कर दिया, हमें अपनी रूह से दूर कर दिया। हम एक दूसरे के करीब नहीं बैठे, दुख दर्द हमें भूल गए अपने, जो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। तो उस रात का जो अंधेरा था, वो शिकवा है, वो जुल्मत शब्द थी। अहमद फराज कहते हैं, कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे कि बड़ा अंधेरा है? और ये तो बताओ, तुमने क्या रोल प्ले किया? तुमने कोई शमा रोशन की उस अंधेरे को भगाने के लिए? वो जी गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता। और मैंने देखा, कई गलियों में जाके देखा मेरे अजीजों, मेरी बहनों भाइयों, मैंने देखा घर में पत्थर लगा हुआ है और आगे गली के अंदर पानी खड़ा है और घरों में पत्थर लगा हुआ है। क्या फायदा ऐसे पत्थर का? वो सारे मिल के 1000 रुपया डालो और ट्राली मिट्टी की 2-4 वहां पे फेंका दो। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर। आपने क्या रोल प्ले किया? एक ड्रामाबाजी हमारे मुल्क में लगी हुई है। शाम को एंकर पर्सन बैठ जाते हैं टीवियों के ऊपर, एक ड्रामाबाजी हो रही है, सवाल पे सवाल, ये क्या हुआ, ये उससे पूछो मामेगा, तुमने क्या किया? तुमने इस मुल्क को बदलने के लिए क्या किया? तुझे सिर्फ सवाल ही आता है और सारी जिंदगी सवाल ही करते रहोगे। और एक ट्रक की बत्ती के पीछे हमारे मुल्क, हमारे नौजवान, हमारे मुल्क को लगा दिया। किस अंधेर नगरी में हम चले गए? अपना रोल, अपना मुकाम, अपना मकसद भूल गए। बैठे आराम से जनाब, हाथ पे हाथ धर के, सिवाय ब्लैक मेलिंग के और कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे अजीजों, इसके ऊपर मैं आपको अपना शेर सुना देता हूँ, अहमद फराज की तकलीद में, कि अब जिसे चाहिए वो रोशनी, वो यहाँ से ले ले, हमने चिरागे इल्म सरे राह जला। मेरे अजीजों, जब मैंने यहाँ पे हाजिर हुआ था, ईमानदारी की बात है, ये खंडर था, ये इसके दरवाजे खुले, जाले लगे हुए थे इस बिल्डिंग के अंदर। मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं एक शम्मा जलाऊं, एक रास्ता था जो शीदा ग्रुप यहाँ पे बैठा था, हाथ पे हाथ धर के उनके साथ बैठ के चाय पीने लग जाता और उनकी तरह का हो जाता। मैंने फैसला आपके लिए लिया। मैंने कहा, मैं शमा रोशन करूंगा, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। इस मुल्क के अंदर मैं एक चेंज एजेंट बन के अपनी जिंदगी, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। 2016 में हमने इस खंडर के अंदर IT सेंटर का आगाज कर दिया। मेरे अजीजों, तब से लेके अल्लाह ये सरे राह के ऊपर एक अनादर हम अपना पौधा वहां पे लगा रहे हैं, आप लोगों की नर्चरिंग के लिए, अपनी कौम को बुलंद करने के लिए। तो आपसे भी यही मैं गुजारिश करता हूँ, आप भी उसी राह पे चले, इंशाअल्लाह आपको भी बड़ा फायदा होगा। मेरे अजीजों, हम कुछ यहाँ पे गोल्डन एक्टिविटीज करते हैं। उन गोल्डन एक्टिविटीज में ये आप देख रहे हैं, ये सारे जितने भी चार्ट्स लगे हुए हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए। हर महीने के एंड पे प्रेजेंटेशन जरूरी है और साथ एक चार्ट जो पढ़ाया उसका वो जरूरी है। हर स्टूडेंट अपना चार्ट यहाँ पे अवेजा करेगा, वो जो भी आप पढ़ाएं, जो भी असाइनमेंट हो वो लाजमी वो जरूर आप यहाँ पे लगाएं। ये देखें, 2018 का एक बच्चा, उसने अपना नाम लिखा, अपना नाम लिखे, सेशन लिखे। जब अपने हाथ से आप असाइनमेंट तैयार करेंगे, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और ये असासा अगली नस्लों को भी ट्रांसफर हो जाएगा। एक्चुअली ये हम लोग चार्ट्स बनवाते हैं आपसे, फ्रीलांसिंग के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बनाएंगे। एक्चुअली ये हमने पौधा लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कोशिश करते हैं कि हर क्लास से, हर पौधे, हर
स्टूडेंट जो हमारा है उसे हम दावत देते हैं कि अपने हाथ का एक पौधा वो लगाए। अभी ये शजरकारी मुहिम होगी मार्च के अंदर, यू शुड गेट रेडी, अपने नाम का एक पौधा लगाएं, अपना फ़र्ज अदा करें। दरख्त लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सदका जारिया है। आप अपने हाथ से, जिन इदारों में हम पढ़ते हैं उनका मकरूज है, कर्ज कभी अदा, लेकिन एक बहुत बड़ा एक रिवार्ड, एक पे बैक हो सकता है कि अपने हाथ से एक पौधा लगा दें। जो लोगों ने लगाए उनकी छांव में आ जाओ बैठ, कल आपके लगाए हुए पौधे अगली नस्ल के लिए सरमाया बन जाएंगे। ठीक है जी, गेट रेडी फॉर दैट, और उसका शेड्यूल मुरतब कर दें। नेक्स्ट मंथ हम शजरकारी करेंगे, कंपल्शन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर नौजवान, हर बेटा बेटी अपने मुल्क को संवारने के लिए एक पौधा जरूर लगाए। कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर। ये हमारे ऑलरेडी बच्चियों ने यहाँ पे बच्चे हर सेशन लगाता रहता है, पिछले में थोड़ी सी होगी वीकनेस, इसमें न करिए। नेक्स्ट, लो जी मेरे अजीजों, थक तो नहीं है? कैसा लग रहा है? चलिए अल्लाह से दुआ। लो जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये है वो स्लाइड जो उधर से मुझे उठा के आपके सामने जिसने खड़ा कर दिया। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड ना होती, आज मैं आपके सामने न खड़ा होता। मैं इस एक स्लाइड के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। ये अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई। थोड़ा सा मेरी तरह थोड़ी सी दिल को, थोड़ा सा दिल से सुने मेरे अजीजों। हम में से हर एक भागा हुआ है कामयाबी की तरफ। आप यहाँ बैठे कामयाब होना चाहते हैं, हम यहाँ क्यों पे हैं? हम भी कामयाब होना चाहते हैं। स्टूडेंट, तालिब इल्म, टीचर, मजदूर, सुबह जो भी निकलता है वो कोशिश कर रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं। मेरे अजीजों, मैं आपको कामयाबी के 4 गुर बताने वाला हूं, और मेरे आपसे ये गुजारिश है कि इन 4 गुर को अगर आपने अपना लिया, जिंदगी में, जिंदगी क्या दुनिया और आखिरत में कभी नाकाम नहीं, अब हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो सकती है। मेरी अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ अगर निकाला जाए, ये एक स्लाइड बनती है जो आपकी खिदमत में हाजिर करने लगूं। मेरे अजीजों, सबसे पहली इसमें बात है कनेक्ट विद अल्लाह एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, थोड़ा सा अपने ख्यालात की दुनिया में जाओ। जब हम दुनिया में नहीं थे, हमारा वजूद नहीं था, जीरो भी नहीं था, वो कौन ज़ात है जिसने हमें ये वजूद बख्शा, ये बोलने का शऊर दिया, आंखें, कान, नाक, ये पूरा एक वजूद ज़मीन पे चल फिर रहा, ये किसने दिया? कभी सोचा है? जब हम जीरो भी नहीं थे, कैसे वजूद में आया? ये वो मालिक दो जहां है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में। वो चाहता तो हम ना होते, वो चाहता तो हमें कोई और चीज बना देता। इतना बड़ा एहसान किया अल्लाह ने हम पर कि हमें इंसान बनाया, और उससे बड़ा एहसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी कामयाबी का पहला जीना है अल्लाह और उसके रसूल। बीइंग ए मुसलमान, एज ए मुस्लिम, हमारा पहला फर्ज है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक। कुरान में फरमाया अल्लाह ने, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मेरे अजीजों, इस वक्त जो करंट सिचुएशन आप दे रहे हैं, मुल्क हमारा नीचे से नीचे जा रहा है। इंटरनेशनल दुनिया में देखें तो हर जगह मुसलमान जलील हो रहा है। कभी सोचे इसकी वजह क्या है? कभी सोचे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी है। इकबाल ने कहा था, हम खार हुए जमाने में तारके कुरान होगा। जब से हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह को छोड़ा, और आपको पता है कि अल्लाह से राब्ते के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? नमाज। मेरे अजीजों,
در جوانی توبہ شیوہ پیغمبری. اگر جوانی میں آپ نے توبہ نہ کی، اپنی پیشانیوں کو بارگاہ خداوندی میں سجدوں کے لیے راضی نہ کیا، زندگی ناکام ہے. کبھی بڑے انسان آپ نہیں بن سکتے. میرے عزیزوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میری آج سے بات مان لو. اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا شروع کر دو. اللہ کی عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بندہ سجدے اللہ کو کرے اور محتاج پھر کسی اور کو ہو جائے. میرے عزیزوں، ہمارے لوگ ڈگریاں لے کے ویلے پھر رہے ہیں، ضلالتیں، پریشانیاں. پیشانی جب بارگاہ خداوندی میں جھکنی نہیں ہے، ضلالتیں اور پریشانیاں ہمارا مقدر کیوں نہ بنے؟ اٹھا کے اپنی ہسٹری دیکھ لو، اپنے اکابرین کی ہسٹری دیکھ لو. کامیاب لوگ کیسے تھے؟ اب تو ہم گمراہی میں چلے گئے، ماحول ہی کوئی نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی اکا دکا آپ کو ہزاروں میں ایک نمازی نظر آئے گا. کیا اللہ کا انسان پہ یہ حق نہیں ہے جس نے زیرو سے بھی، ہم زیرو بھی نہیں تھے، وجود بخشا، ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ رہے. یاد رکھو، انسان کو پرکھنے کا جو سب سے بڑا پیمانہ ٹو می، آپ چیک کرو کہ کیا وہ اپنے اللہ کا وفادار ہے، کیا وہ اپنے اللہ سے باغی تو نہیں ہے. جو اللہ کا باغی ہوگا وہ آپ کا یار سجن کبھی نہیں بن سکتا. اور اللہ کا باغی بتائے کون ہے؟ جو بے نماز ہے، وہ اللہ کا باغی ہے. اس کا اللہ سے تعلق نہیں، وہ اللہ سے دوری پہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ سے. میرے عزیزو، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ صبح کی کرنیں نکلنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے اللہ کا رزق تقسیم ہوتا رہتا ہے. جیسے ہی صبح کی کرنیں نکل جاتی ہیں تو رزق کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، ہم بھٹک رہے ہیں، روزی روٹی کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں. اور نماز فجر پڑھو، اللہ سے دعا کرو، روزی آپ کا تعاقب نہ کرے تو پھر کہنا. جس نے اٹھنا ہی صبح 10 بجے، لعنت تو منہ پہ پڑ گئی نا صبح. اس کا کیا مقدر ہوگا سارا دن؟ وہ کیا، جس کی بارگاہ ہی صبح اللہ کی بار، جس کی پیشانی نہیں جھکی. نوجوان کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان نمازی کوئی نہیں. نوجوان کیا، نمازی بابے ہی کوئی نہیں پڑھتے تو نوجوانوں نے کیا پڑھنا؟ ہمارے گھروں میں ماحول ہی چلا گیا. وہ دین جو شان و شوکت سے نکلا تھا، جس نے عرب کے بکریاں چرانے والوں کو 3 بر اعظموں کی حکومت دے دی، اس کی روشن تابندہ چیزیں ایسی ماند پڑی کہ ہمارے نوجوان، آج کل کے نوجوان، نمازوں کا کوئی شعور بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. میرے عزیزو، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کام، آج سے ایک عہد کر لو کہ آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. در جوانی توبہ شیوہ پہ. جوانی میں نماز اللہ کو بڑی پسند ہے. جوانیاں بیکار گزر گئیں. کہاں سے رابعہ بصری پیدا ہو گئی؟ کہاں سے وہ لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت سلمان علیہ السلام جن کو کہتے تخت بلقیس لے کے آؤ؟ وہ کہاں آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت بلی کیسے آئے گا؟ ممکن. ماں جے ہوئے شرم و حیا دا پیکر تے پھر پتر بھی سخی حسین بن گیا. وہ مائیں نہ پیدا ہو گئی جو لوری میں بچوں کو قرآن سکھاتی تھی. پھر بچے
मैदान करबला में पूरा कुंबा शहीद हो जाता है, वोट तुझे नहीं देना, बर्बाद हो गया हमारा मुल्क, ख्वार हम जलील ख्वार हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पलने वाला मुल्क तबाही के दाने पे पहुंचा। वजह कसूर हमारे बापों का है, हमारे घर वाले वालिदैन का है, जिन्होंने घरों में नमाजों का माहौल ही नहीं दिया। वालिदैन अगर नमाजी नहीं, बच्चे कहाँ नमाज पढ़ेंगे? मेरे अजीजों, बात लंबी तो नहीं हो जाएगी, चले इधर ही वाइंड अप कर लेते हैं कि आज से ये ऐद कर लो कि हमने अल्लाह का हक है इंसान के ऊपर, जो अल्लाह का हक नहीं देता वो तो आपका मेरा कहाँ देगा, वो तो गासिब होगा। जीरो से बनाने वाले खालिक का ये हक है, ये पेशानी उसकी बारगाह में झुकती रहे। आओ आज से हम सब ऐद करें, अल्लाह से दुआ करें, मालिक कायनात हमें नमाजों की तौफीक अता फरमाए। और हमेशा याद रखो मेरी बात, अगर आप खुद नमाजी न बने, आपकी औलाद फिर कभी नमाजी नहीं बन पाएगी। एक ऐसी आप कौम और नस्ल को छोड़ के अगली उम्मत के लिए जाएंगे जो उनके लिए जलालत और परेशानी का बायस बनेगी। दूसरी कामयाबी, मेरे कामयाबी का दूसरा जरिया है वालिदैन की खिदमत। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अपने वालिदैन को उफ भी ना करना अगर बुढ़ापे की हालत में पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया मेरे हक के बाद तुम पे तुम्हारे वालिदैन का हक है। मेरे अजीजों, वालिदैन के दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह के अर्श को छू लेती है। वालिदैन के दिल से निकली हुई बद्दुआ इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती। भाग्यों में हम डिग्रियां, यूनिवर्सिटियां, फिजियोलॉजी और एमएससी और पीएचडी, हमें पता ही कोई नहीं कामयाबी कहाँ से मिलनी है। कामयाबी तो वालिदैन के कदमों के नीचे पड़ी है। जाओ आज से उनके दिल को खुश कर दो, उनके दिल से दुआएं लो। जिंदगी में नंबर इंसान ना बने तो मुझे आगे पकड़ लेना। वालिदैन खुश ना हुए, डिग्रियां ले ली, कोई फायदा नहीं ऐसी डिग्रियों का। मेरे अजीजों, हमें अपनी मेरास की तरफ वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो ये मुल्क भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। हमने खुद अजीम इंसान क्या बनना है, जो कुछ है वो भी नेमतें छिन जाएंगी। अपने वालिदैन की कदर करो, वालिदैन को कोशिश करो रात के दबा के सोया करो उनके पाँव। इतना सुकून दो अपने वालिदैन को, उनकी हाँ में हाँ कर दो, फिर देखना अल्लाह की रहमत तुम्हें कैसे अपने आगोश में लेती है। वालिदैन के दिल से निकल जाए दुआ। मैंने नए लोगों को बड़ी बड़ी सीटों पे जाते हुए देखा, और वालिदैन के नाफरमान लोग बड़ी काबिलियत के बावजूद जूते खाते हमने अपनी आंखों से देखा। कामयाबी का तीसरा जरिया मेरे अजीजों रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल ना हो, हराम का कपड़ा पहन के नमाज पढ़े, नमाज कबूल कोई नहीं। इस वक्त जो पाकिस्तान डूबा पड़ा है, सबसे बड़ी वजह हराम को हमने अपना हक समझ लिया है। हराम को अपना हक समझ लिया। अदालतों में चले जाए, वहां तो इंसाफ होना था। कलमे के ऊपर मुल्क बना, वहां पे रीडर पैसे लेके तारीख दे रहा। क्या जुल्म है इस मुल्क के अंदर। वो यार, इंसाफ की जगह लोग रिश्वत लेके तारीखें दे रहे। जब तक हम लुक़्मा हलाल नहीं खाएंगे, अगली नस्ल हलाली पैदा ही नहीं हो सकती। रिज़्क़ हलाल, घर में अल्लाह के वली पैदा होते। रिज़्क़ हराम से चोर डाकू पैदा होते। एक दोती घर से जा रहा था बड़ी परेशान हालत में, किसी ने पूछा, ये सच्चा वाकया, किसी ने पूछा भाई तेरे साथ क्या मामला हुआ, क्यों परेशान था? कहता सारी जिंदगी दूध में पानी डाल के बेचता रहा,
آج بچے جوان ہوئے تو چھتر مار کے گھر سے نکال دیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا واسطہ ہے، کبھی زندگی میں حرام کا لقمہ نہ کھانا، کسی کا حق نہ مارنا، خصوصاً وراثت میں بیٹیوں کو حق دینا۔ ہمارے یہاں کیا رائج ہے کہ بابا حج تے چلا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو حق نہیں دینا۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے اپنی بہنوں کو حق ضرور دینا ہے وراثت میں، یہ ان کا شرعی حق ہے، اللہ نے جو انہیں دیا، ان کا حق نہ ہے۔ انگوٹھے بیچاریوں سے لگوا لیتے ہیں اور ان کا، یہ بھی حرام ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ بیٹیوں کو حق دینا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حرام ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو یہ اب یہ چیز ان کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کے دانے پہ پہنچا۔ کوشش کریں گے چلے جی، آخری بات، سرو دا مینکائنڈ، کامیابی کی آخری جو کڑی ٹوبی ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ کسی لاچار کے دل سے جو آگ نکلتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو تنگ کرنا، ذلیل کرنا، یہ بڑا خطرناک ہے، انسان کی ساری ترقی کو یہ روک لیتا ہے۔ ہاں، غریبوں کی، بیواؤں کی، ناداروں کی، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں، خصوصاً اپنے قریبی رشتہ داروں میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان سے دعائیں لینا، یہ انسان کو ایک دفعہ اڑا کے اپنی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ صلہ رحمی۔ عبدالستار ایدھی، آخری بات کر رہا ہوں، عبدالستار ایدھی جب اس دنیا سے گئے تو چیف آف آرمی اسٹاف اور سارے اسٹاف ممبران اس کے جنازے کو سلوٹ کر رہے تھے۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ اس کامیابی میں لوگوں کی خدمت، خصوصاً اپنے بہن بھائی والدین آپ سے خوش ہو، راضی ہو۔ کسی باہر والے بندے کو رکشہ لے کے دے دیں کہ گھروں تو بد دعاواں بہن، یہ کام نہیں کرنا۔ پہلے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی، اس کے بعد محلہ آتا ہے اور پھر دوسری دنیا آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے، تم مہربان ہو اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری میں۔ یہ کام لوگوں کے لیے کانٹے نہیں بچھانے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی عظمتیں اور بلندیاں دیتا ہے۔ فائنل میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیکم لیڈر ناٹ فالوور۔ بڑے ہم نے فالوور پیدا کر لیے، لکیر کے فقیر ہم نے بڑے بنائے، 75 سال ہو گئے اس ملک کو۔ ایک لیڈر پیدا ہوا قائد اعظم کے بعد، اس کو بھی ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور اس کے بعد نا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ لیڈر کہاں سے آئے؟ اور بھائی لیڈر کہاں سے آئے؟ اور جب صبح سجدے کی توفیق ہی نہیں ہونی اور اسمبلیوں میں ان کو بٹھائے دینے سورہ اخلاص نہیں آتی، یہ ملک بدلے گا یار؟ کیسے بدلے گا؟ اپنے کردار کو، اپنی تلوار، کردار کی تلوار کو اسلام کے روشن اصولوں سے تیز کر لو، اللہ تجھے کائنات کا، انسانوں کا امام بنا دے گا۔ پہلے اپنے کردار کو جو پان چڑھانی ہے وہ پان تو پہلے چڑھا لو۔ صبح اٹھو، بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرو، دن کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کر کے تو دیکھو۔ انقلاب نہ برپا ہو تو پھر مجھے کہنا۔ لیڈرز بنو، فالوور نہیں بننا۔ بڑی بڑی روشن مثالیں، قائد اعظم عظیم لیڈر تھے، پورا ملک بنا دیا، کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر ملک پورا کریٹ کر۔ محترمہ فاطمہ جناب آپ کے لیے روشن زندہ مثال ہے۔ سارا دن گھر میں بیٹھ کے سوئی دھاگا ہی نہ چلائی جائیں، اس ملک کو لیڈ بھی کریں۔ اب مر گئے ہم، ساری دنیا تباہی ہوگی اس ملک کی، اور ووٹ ان کو دے۔ اور ووٹ بھائی خود آپ لیڈر بنو، اوپر آؤ، اپنے کردار کو بلند کرو، خود الیکشن لڑو یار۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 80 کیوں نہیں ہے؟
کوئی ایک جنگ کا بندہ یہاں پہ نوبل پرائز لے سکتا ہے، آپ میں اور ہم میں کیا کمی ہے؟ کرو گے جی کوشش، اس ملک کو بدلو گے سارے مل؟ میں یہ درد آپ تک کیوں پہنچا رہا ہوں؟ رائٹ آفٹر 10 ایئرز آپ لوگوں نے سیٹوں پہ بیٹھے ہوگا، اس ملک کو آپ نے چلا رہے ہوگے۔ آج میں یہ 15 20 50 بندے اگر ادھر سے اکٹھے کر کے ان کو ایک شمع ان کے دل میں روشن کر دیتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے یہ ملک بدلے گا۔ ہم اپنی عظمت رفتہ جو ہم گنوا چکے ہیں دوبارہ واپس حاصل کریں گے جی کوشش۔ میں یہ جو باتیں میں اکثر شروع اللہ نے پتہ نہیں کیسے کروائی، درد کہاں سے پیدا ہوا، مرغے کی طرح بام ہم دیتے جا رہے، تو اللہ نے اس کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا یہ درجہ ملا کہ میری یہ چیزیں اب ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ میں ایک چینل کریٹ کر لیا اس کے اوپر، یہ ساری یہ ابھی اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوگی اور کل پرسوں ہم یہ پوری ویڈیو اس کے اوپر چڑھا دیں گے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ میرے 3 چینلز ہیں، تینوں چینلز کے لنک آپ کو اعظم ذوالقرنین صاحب آج واٹس ایپ گروپ میں پھینک دیں گے۔ آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، اس کو فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ وقت گزر، آپ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، ہم پتہ نہیں کہاں جائیں گے، ایک وقت ہوگا ہمارے دانت بھی نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ، میری جو بھی ویڈیو آئے گی وولن سینٹر سے آپ چلے بھی جائیں گے تو میں خادم بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ جو بھی باتیں میری ریکارڈ ہوتی جائیں گی، ایک درد اللہ نے پیدا کیا ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، ایک سلسلہ ہے، اس کو ضرور ایکچولی یہ اس کے سارے لنکس ہیں، ابھی سینڈ کر دیتے ہیں نا آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر، یہ سارے لنک سینڈ کر دیں گے۔ ایک میرا موٹیویشنل چینل ہے، ایک ٹیکسٹائلین ہے جو ہماری بیس ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ آپ کا جو مین موٹیویشنل والا ہے وہ زیادہ آپ کے کام آئے گا، کوشش کریے گا اس کے ساتھ۔ نیکسٹ چلیے میرے عزیزوں، ایک میں ویڈیو بس ایسے ہی یہاں پہ شروع میں سکرائب جیسے بنتی تھی میں نے بنائی، ویڈیوز اس پہ لگائی، چیک کریے کہ چلتی ہے جو جتنا زیادہ ریٹرن کرے گا بار بار فاسٹ کرتا ہمیں ریٹرن کرنا ہے، جو جتنا زیادہ ریٹرن کرے گا بار بار خدا سے اتنا زیادہ دل پائے، جس میں آپ نے محل پہاڑیاں بنا کے اپنا سارا کچھ کر کے دیا، لوگ ایسے لوگوں کے نام بھول جائے، باب نصیب، بے ادب نصیب، یاد رکھو بگڑوں سے انسان پڑا نہیں۔ چلے میری عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا یہ 6 ماہ کا ہمارے ساتھ سفر بڑا ہی خیر و عافیت سے گزرے گا انشاءاللہ، اور وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ آپ کو ایک یونیورسٹی لیول سے بھی بڑھ کے آپ کو یہاں پہ ہم نالج کے ساتھ اکوپ کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ کوشش ہماری جاری رہے گی، آپ کوشش کریں، آگے بڑھیں، اپنے ویژن، اپنی منزل بڑی متعین کریں۔ جو لوگ بڑے انسان ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا ویژن بڑا ہوتا ہے، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے لیول پہ رہ کے اس ملک کے لیے، مین کائنڈ، انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام ضرور کر جائیں تاکہ رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ ہو جائے، اور جو آپ دنیا کے لیے کام کر کے جائیں آخرت میں آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔